بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے قریب و جانب میں دور دور تک کسی تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں ہے اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ قوم نوح کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑ جائے گا اور تمہیں بہت جلدی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ فرمان الہی ہے۔ وہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ نوح علیہ السلام کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ہم بھی ایک دن تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح تم اڑا رہے ہو۔ تمہیں بہت جلدی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے اور اسی دنیا میں رسوا کر دیا جائے گا اور اس پر آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ طوفان کی آمد، مومن بندوں اور جانوروں کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیں اور میرے مومن بندے اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو جن کی تعداد تقریباً 80 تھی کشتی پر سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین میں ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ فرمان الہی ہے جب تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تندور سے پانی ابلنے لگے تو ہم نے کہا کہ اے نوح اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور مادہ سوار کر لو، مومنوں کو بھی سوا ان کفار کے جن کے بارے میں غرق ہونے کا حکم آ پہنچا ہے، اور تم امان والوں کو بھی سوار کر لو۔ اور اس نوح علیہ السلام پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی میں مومنوں کے ساتھ سوار ہو گئے تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ بس یہ زمین و آسمان کا سارا پانی قوم نوح کی ہلاکت کے لیے جمع ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے ان نوح علیہ السلام اور مومنوں کو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کر دیا جو ہمارے نگاہ کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ سب عذاب کفار کے لیے برے اعمال کا بدلہ تھا۔ اے نوح علیہ السلام، پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں اہتمام سے سوار ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے کسی بابرکت جگہ پر اتارنا اور آپ ہی سب سے بہتر جگہ پر اتارنے والے ہیں۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا تو ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ دگیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجون میں صحیح و سلامت چل رہی تھی۔ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ فرمان الہی ہے
بے شک جب پانی کے طوفان میں دگیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس واقعہ کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، اور یاد رکھو نصیحت حاصل کرنے والے کان اسے یاد کرنے۔ وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسے موجوں میں لے کر چل رہی تھی، پھر انہوں نے کفار نے اسے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے اسے نوح اور اس کے لوگوں کو نجات عطا فرمائی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہوں نے زمین کا وارث بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا، آیتوں کو جھٹلایا۔ بس آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا، انہیں ڈرایا گیا تھا